سجدہ کرتے ہو کعبے کو، کعبہ تمہارے سجدوں سمیت سجدہ کرتا ہے بیت المعمور کو، یعنی وہ کعبے کا بھی قبلہ ہے۔ سجدے کعبے کو، کعبے کا سجدہ ان سجدوں سمیت بیت المعمور کو، بیت المعمور کا سب سجدوں سمیت زرہ کو، زرہ کا عرش کو، اور بطول کی چادر کی قسم عرش سجدہ کرتا ہے میرے مولا علی۔ منبر سے ہزاروں کی موجودگی میں سپیکر پہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہوں، یہ وہ آیت ہے جو پورے 1400 سال سے ہر مفسر قرآن کا چہرہ دیکھتی ہے، لیکن آج تک کوئی اس کی حقیقی تفسیر نہیں کر سکا۔ ابھی آپ فیصلہ کریں گے کہ جو میں نے کہا وہ سچ تھا، صحیح تھا، کیونکہ ملک صاحب مرحوم نے اس سال کے لیے، آئندہ سال کے لیے، 2 سال کے لیے موضوعات میرے ذمہ لگا دیے تھے، تو میں ان کی قبر سے غداری نہیں کرنا چاہتا، تو ان کی خواہش کی تکمیل کے لیے، اور ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کہنے والا ہوں۔ طبیعت میں تھکن یا گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ جیتے رہو، بس جو بھیجوں وصول کر لیجئے، لوہے دل پہ حرف حرف لکھ لیجئے، سمجھ میں آئے تو بس اتنا بولیے کہ پتہ چلے میرے سامنے سوچ کی بیماری والے نہیں، ماننے کی جبلت والے ہیں۔ بسم اللہ۔ سورہ قاف، جس کی طبیعت میں اجلت ہے، دعوت عام ہے قرآن منبر پہ لے آئے، اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود سے کہہ رہا ہے اللہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ اے میرے حبیب، رات میں تھوڑی سی تسبیح کر لیا کر، اور سجدے کے بعد تسبیح کر۔ ہاں، آپ کا قصور اس لیے نہیں کہ علم کے بڑے بڑے چودھریوں کی نظر نہیں گئی کہ آیت کا مزاج کیا ہے، ہاں، اس لیے آپ تو چند لمحوں کے بعد روش عرفان پہ میرے ہم سفر ہوں گے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، من صابر بھائی تبعیض کے لیے، تھوڑی سی رات میں تسبیح کیا؟ رات میں لمبی تسبیح کی ضرورت نہیں، عبادت بھی میری، تو بھی میرا، اور پاؤں میں ورم آ جاتی ہے تیرے اور جذبات الہی کو یہ بات گوارا نہیں۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، البتہ سجدے کے بعد تسبیح کر۔ نماز تو پڑھتے ہو، تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو، یعنی سبحان ربی العظیم تسبیح ہے، سبحان ربی الاعلی تسبیح ہے۔ چونکہ بات رکوع کی تو اللہ کر نہیں رہا، بات سجدے کی ہے، تو یقیناً اللہ بات سبحان ربی الاعلی کی کر رہا ہوگا۔ پڑھ میں قرآن رہا ہوں، روایت نہیں آیت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں اشتیاق زیدی صاحب اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ سجدے کے بعد سبحان ربی الاعلی کہے، نہیں، اکثریت کے سروں سے گزر گئی۔ بھئی سجدہ بغیر سبحان ربی الاعلی کے ہو سکتا ہے؟ تو سجدہ تو ہو چکا، پھر تسبیح کیوں ہے؟ اب زیادہ دیر انتظار کرانا میں بھی نہیں چاہتا، میری طبیعت بھی مچل گئی ہے۔ سجدوں کے بعد نہیں کہہ رہا، ایک سجدے کے بعد، کسی ایک سجدے کی بات کر رہا ہے کہ اس کے بعد تسبیح کر۔ تو اب اگر گرمی میں تمہارے حافظے پگھل نہیں گئے اور کسی کو زنگ نہیں لگا تو آؤ میری انگلی پکڑو، ڈھونڈے وہ سجدہ محمد کا ہے کون سا کہ سجدہ پورا ہو گیا، تسبیح جاری رہی۔
یہ روشنی کے پیچھے والے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے بھائی؟ دیکھو دیکھو، نمازی جانتے ہیں 1 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا واجب، 3 دفعہ سنت، 5 دفعہ مستحب، 7 دفعہ مندوب اور مباح، اور بس اللہ کہہ رہا ہے سجدہ تو تیرا پورا ہو گیا، لیکن اب بھی تسبیح کرتا رہے۔ کون سا ہے سجدہ؟ باہر والوں تم بھی سر اٹھاؤ، اگر نہیں یاد آ رہا تو غضنفر کی انگلی پکڑو، میں تمہیں مسجد نبوی میں لے چلوں۔ محمد سجدے میں ہے، 8 سال کا بچہ پشت پہ سوار ہے۔ ایک تو روشنیاں اتنی کر دی ہیں آپ نے کہ بھئی یہی نظر آ رہے ہیں، پیچھے والوں کی نیت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، سامنے والوں ٹھیک بیٹھے ہو بھائی، جیتے رہو۔ 8 سال کا بچہ پشت رسالت پہ سوار ہے، نبی سر اٹھانا چاہتا ہے، آواز آئی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارُ السُّجُودِ، جب رات میں تمہیں تھوڑی عبادت کی رعایت دے رکھی ہے، اب رعایت نہیں، تسبیح لمبی کر۔ اب 70 دفعہ کہا یا 84 دفعہ کہا، رسول کہتا رہا، حسین بیٹھا رہا، رسول کہتا رہا، حسین بیٹھا رہا، پتہ نہیں میرا مجمع کہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اور جس علی کے 8 سال کے بچے کو محمد نماز سے نہیں نکال سکا، الو کے پٹھے تو علی کو نماز سے کیسے نکالے؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ یہ حسین کی سواری کا منظر ہے جسے کسی مفسر کی آنکھ دیکھ ہی نہیں پائی۔ کرتا رہے رسول تسبیح۔ ظاہر بھائی حسن بھی پشت رسول پہ سوار ہوتے تھے، لیکن رسول نماز پڑھتے رہتے تھے، حسن کو اٹھائے اٹھائے۔ جی میں کسی حجرے میں ہوں، ممبر پہ ہوں، ایک آدمی ہے میرے سامنے، ہزاروں کان میں سرگوشی پھونک رہا ہوں، سپیکر ہے، حسین آباد کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوض علمیہ تک غضنفر ضامن، کوئی مائی کلال میرے دعوے کی رد پیش کرے اپنی زبان کٹوا دوں۔ سجدے میں حسن بھی سوار ہو جاتے تھے، رسول پیچھے ہاتھ بڑھا کے حسن کو بازو سے پکڑ کے ایک ہتھیلی ٹیک کے اٹھتے تھے، قیام میں حسن سوار، ایک ہی ہاتھ سے رکوع کرتے تھے حسن سوار۔ سمجھ گئے ہوگے آج کی مجلس میں نے حسین پر پڑھنی ہے۔ ادھر والے ٹھیک ہو؟ سجدے میں حسن سوار، سلام پھیرتے تھے، لیکن جب حسین شامل ہو جائے، زاہد صاحب صابر بھائی ایک لمحہ ایسا بھی ہے نہیں بتایا تمہیں کسی نے،
बस हुसैन का सवार होना सुनते रहे हो। हसन की सवारी भी इस हकीर ने मिंबरों से बताई। एक मंजर और भी है, और किताब भी शिया नहीं, किताब भी बिरादरान अहले सुन्नत की। किताब का नाम है बुग़यतुत तलब, लिख लो, बुग़यतुत तलब, इब्न रुदैम, 850 साल पुरानी किताब। सुन्नी आलिम लिख रहा है कि रावी बयान करता है, दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हसन वल हुसैन अला ज़हरिही वन नबी कान युसल्ली अरबाइन व यक़ूलु नेमल जमल जमलकुमा व नेमल हमलान अंतुमा। कहते हैं मुझे नबी से कोई काम था, मैं गया तो रसूल नमाज पढ़ रहे हैं। कैसे? घुटने टिके हुए हैं और हाथ भी, जैसे बंदा सजदे से फारिग हो गए उठना चाहता है लेकिन अभी उठता नहीं, उस हालत में हाथ भी रसूल के दोनों जमीन पर, जानू भी दोनों जमीन पर, आगे हसन सवार, पीछे हुसैन सवार, और नबी नमाज भी पढ़ रहा है और कह रहा है नेमल जमल जमलकुमा व नेमल हमलान अंतुमा, सबसे बेहतर ऊंट है तुम्हारा ऊंट और सबसे खूबसूरत सवार हो तुम दोनों। जी जी, नहीं नहीं, पता नहीं आपके बात पल्ले पड़ी, जीते रहो। हसन सवार हो तो नबी उठता है, हुसैन उठने नहीं देता। यकीनन मलिक अमीर मरहूम की रूह मौजूद है, मैं उससे कह रहा हूं कि फिक्रा मैं आपके लिए कह रहा हूं, दुआ करना ज़र्फ अता हो मेरे सारे मजमे को, ये सारे बर्दाश्त भी कर लें, समझ भी लें। आज भी ये जो आधा उठा है रसूल, तो हसन की वजह से, आधा नहीं उठ सका हुसैन की वजह से। हुसैन सर नहीं उठाने देता, या सजदे में शामिल जली, यानी या सजदा खुदा का या सजदे में शामिल हुसैन। मैंने अल्लाह से पूछा चक्कर क्या है, या तू सजदे में या हुसैन सजदे में। आवाज़ कुदरत आई, हिज़ियान न पक, जिस जिस को जहां जहां मैं नहीं मिलता उसे हुसैन मिलता है। इरादे बाहर वालों, तुम्हारा इरादे क्या है? ठीक है, हफ्स बहुत थे, इम्तिहान जरूर है हम दोनों का, लेकिन तबीयत में चल रही है मेरी। तुम्हें सुल्तान करबला का खुतबा सुना दूं? देखो, इस कीमत पे नहीं, खुतबा जरा महंगा है। चलिए कुछ रियायती नंबर दे देता हूं। खुतबा जमीन मक्का पे पढ़ा, काबे के वारिस के बेटे ने काबे के सामने पढ़ा, मिंबर पे नहीं ज़ीने मुर्तजज़ पे पढ़ा। इस खुतबे के सामीन बशर नहीं मलाइक थे। हाँ, गोश बशरियत ने इसे सुना जरूर, इंसानों ने सुना और मौर्य के कलम ने लिखा, गजनफर ने पढ़ा, आप तक पहुंचाना है, तबीयत चाह रही है तो। बस इतने बंदों की जिन्होंने माशाअल्लाह कही है।
اچھا ظاہر بھائی، شمیم شاہ احرام توڑے حسین نے، یاد ہے نا، سب جانتے ہو. اضطراب پیدا ہو گیا، جنات، فرشتے، روحانیین، قروبیین، ہر مخلوق، فضا خلا سما بھر گئے. ہر کوئی کہہ رہا ہے مرنا یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول حکم، زمین الٹ دیں، کھڑے کھڑے روحیں کھینچ لیں، اولاد آدم کا نام و نمود مٹا دیں. اور تو کسی مخلوق کو قابل توجہ نہیں سمجھا حسین نے. فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جبریل. جبریل کو دیکھ کر حسین کہتے ہیں لماذا جئتا، تو کیوں آیا ہے؟ نہیں، اب اس فکرے کے بعد ہی میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ خطبہ پڑھنا ہے یا فیصلہ بدل دینا ہے. کہتا ہے جیتو لنصرت کا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں بھی آپ کی نصرت کے لیے آیا ہوں، آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں. بس رحل زین میں صبر کو علم سکھانے والے حسین کا چہرہ ذوالجلال سرخی غضب سے لال ہو گیا. فرماتے جیت لنصرتی لما کنت ناصرا لربی. اوے تو آدم اور عیسیٰ کی مدد کرتے کرتے اس گھمنڈ کا شکار ہو گیا، تو میری مدد کرے گا. تجھے پتہ نہیں میں اپنے اللہ کا بھی مددگار ہوں. اور یہ تو جانتے ہو کتابوں میں تو جعفر نقوی خطبے ہیں، اور کتاب بھی ایک نہیں چھپتی. اجازت صاحب ہزاروں چھپتی ہیں، لیکن اور پڑھتے کیوں نہیں خطبے؟ بچوں کا کھیل نہیں. تمہاری ضیافت ایمانی کے لیے پڑھنے لگا ہوں، ہے اجازت؟ یہی حسین نے خطبہ شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ. جاگتے رہنا، حلال ذاتوں کی طرح سننا، حلالیوں کی طرح فیصلہ کرنا. الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ بتوقیع شہادت وتوجہ باشرف تیجان السعادت وخصہ بشرافت لا تنبغی لأحد بعدہ وآتاہ فی یوم ضیافت مقالید الشفاعت ومفاتیح النیران والجنان کما کان آتاہ فی عالم الارواح والذر الاول سلطنت وتصرف فی جمیع ممالک التکوین وعوالم الامکان. یا اہل الملکوت و یا من عالم اجل من عالم الناسوت انا حجت اللہ علی الورى ونور اللہ الذی لا یطفى قطب اسماؤنا علی العرش فاستقر وعلى السماوات فقامت وعلى الارضين فرست وعلى الرياح فدرت وعلى البرق فلما وعلى الودق فهما وعلى السحاب فرما وعلى النور فسطع وعلى الرعد فخشى وعلى الليل فأظلم وعلى النهار فأنار وتبسم. إنما نحن الولاة والولاية لنا ما نحن وجه الحق وعلى الحق ونهج الحق الكلمات التي تكونت به الأكوان والكيانات وغيب الله الجاري الصاري في جميع الموجودات والمعاني التي أشرقت من حضرة الأزل ولم تزل وزنور الله الذي بسرها ظهر الوجود وعرف العابد والمعبود والشجرة الإلهية التي لها من موابها منابع الفيض والجود وليس جدي سيد الرسل صاحب الدعوة التي قال جبرائيل في شأنها يا محمد أردت أن تجوب السماوات السبع والأرضين السبع بهذه الدعوة وتقطع 70,000 عالما 70,000 مرة كلامه البصر قدرت وليس أرج بهذا البراق إلى صعب التراك وليس لبي قتال الكافرين والمشركين سيد الموحدين أمير المؤمنين. بیٹھے ہو چلے گئے ہو. نہیں جو کسی اور سے خطبے سنتا ہو وہ بے شک نہ بولے. نہیں ابھی تو میں نے 1/4 خطبہ بھی نہ پڑھا، تمہارے اعادے کیا ہیں؟
البراق الى صاحب اتباع وليس ابي قتال الكافرين والمشركين سيد الموحدين امير المؤمنين كلما اوقدت قريش نارا للحرب اطفاها الله به او نجم قرن الشيطان فغر فاغرة المشركين الا وقذف نفسه في لهواتها فلا ينكفي حتى ياتاه جلاها باخمسه مقدودا في ذات الله مجتهدا بامر الله قريبا من رسول الله سيدا في اولياء الله وليست امي فريدة الاسمة وجوهر الرفة والمرغبة في العذار في بحار الانوار والعظمة بذات سيد الانبياء وقف سيد الاوصياء سيدة النساء فاطمة الزهراء الحمد لله الذي اوجد اصحاب الكساء من نور عظمته وخصهم بسره وكرامته وجعلهم في علو المقام تحت ذاته وفوق جميع مخلوقاته ولم يخرج مالهم ومقاماتهم الى حملة العشر مع قربهم الى حضرة الجلال والعظمة الا ما هو من البحر بمنزلة القطرة ومن الشمس بمنزلة الذرة فرفت اسرافيل وعظمة جبرائيل وهبة آدم وكرم الخليل وشجاعة عيسى وصياحة فرفت إسرافيل وعظمة جبرائيل وهيبة آدم وكرم الخليل وشجاعة موسى وصياحة عيسى وحكمة داود وملك سليمان ذرة من شمس فخر وقطرة من جم فضائل لأنه الغاية في وجودهم والأسرار لوجودهم ولولاهم لما دار فلك لما صبا لله ملك فهم موجودان يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. اشرا پڑھ لو یا ایک خطبہ پڑھ لو. اسی حسین کی قسم جس کی مجلس پڑھ رہا ہوں 10 مجالس پڑھو یا ایک خطبہ پڑھو برابر کا ہے. ہاں توانائیوں کے لحاظ سے بھی اور روحانیت کے لحاظ سے بھی. یہ ان میں سے اگر ایک کی لائٹ بجھا دی جائے تو کم از کم میں کافی حد تک سامعین کو دیکھ سکوں. ہاں ایک لائٹ بجھا دو, ایک میں بنتی رہیں گی دونوں فلمیں. ایک بجھا دو بھائی. نہیں خطبہ میں نے پڑھ دیا, چند باتیں بھی آپ سے کر لیں. طبیعت بوجھل ہو گئی ہو تو جاؤں. الحمدللہ. اب آہستہ آہستہ پڑھوں گا اور آہستہ آہستہ ترجمہ کروں گا, اور سارے کا صرف ترجمہ ہی کروں تو پھر آج عزیز نجم سے لے کر بھائی صابر تک کوئی نہیں پڑھے گا. ہاں لیکن ابھی 4 لوگوں نے پڑھنا ہے, کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ الذی اکرم ضیفہ وولیہ فی بیتہ وحرمہ. فرمایا حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے مہمان کو اپنے گھر بلا کے اس کی میزبانی کی. جس نے اپنے ولی کو اپنے حرم میں بلا کے اس کی عزت افزائی اور پذیرائی کی. اور زیدی صاحب مہمانی میں, اب میں آپ کا مہمان ہوں, آپ کوشش کریں گے کہ اچھے سے اچھا پھل اس کے سامنے رکھوں, اچھا کھانا رکھوں. آپ بھی کھاتے ہیں اس لیے کھلاتے ہیں. اللہ چونکہ خود کچھ کھاتا پیتا نہیں, اس لیے وہ مہمان بھی انہیں بناتا ہے جنہیں کھانے کی حاجت نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں جی؟ لیکن پھر میزبانی میں کیا پیش کیا؟ نہیں, اب میں دیکھتا ہوں کون حسین کو خراج پیش کرنے آیا ہے اور کون اپنی ماؤں کا کردار بتانے آیا ہے. ہاں بد کردار ماؤں کی اولاد ان کے
کے فضائل پر ماتھے پہ شکن ڈالتی ہے. اچھی اور پاکیزہ ماؤں کے بیٹوں کے چہرے کھل جاتے ہیں. فرمایا وَآتَاهُ فِي يَوْمِ الضِّيَافَةِ مَقَالِيدَ الشَّفَاعَةِ. حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے مہمان کو میزبانی میں کائنات کی شفاعت کی چابیاں عطا کر دی. نہیں اب میرے ظہیر بھائی سے صابر بھائی سے جتنے قریبی تعلق کیوں نہ ہوں، یہ جتنا اچھے سے اچھا کمرہ میرے لیے سجا کے کیوں نہ رکھیں، چابی ان کے نوکر کی جیب میں ہے. جب تک نوکر نہ ملے نہ میزبان مہمان کو بٹھائے، نہ مہمان آرام کرے. اور جھوٹی توحید کے جھوٹے پرستاروں، اللہ حق ہو کی تسبیح کو زینہ بنا کے جنت پہنچنے کے ناپاک خواب دیکھنے والوں، لاکھ اللہ سے پیار کرو، لاکھ یا رسول اللہ کہہ کے رسول کے امتی ہونے کا ڈھنڈورا پیٹو. چابیاں ہیں اکبر کے بابا کی جیب میں، نہ اللہ بخشے گا نبی جب تک حسین چابی نہ لگائے. زید صاحب آپ سید ہیں، مومن ہیں، ذرا فیصلہ تو کیجئے. یہ نعرہ ایسے ہی لگا رہے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں؟ زید صاحب کہتے ہیں نہیں. یہ اس نعرے لگانے کی عادت ڈالو دھن والو. جن الو کے پٹھوں کو جن جاہلوں کو نمازوں پہ گھمنڈ ہے کہ ہم نمازوں سے بخشے جائیں گے، میں نے انہیں نمازوں سمیت جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. عزت حیدر کی قسم، نمازی بھی جہنم میں، نمازیں بھی جہنم میں. ہاں ہمیں نہ نمازوں پہ گھمنڈ ہے نہ روزوں پہ، ہمارے پلے کچھ نہیں. علی نے قیامت کے دن تمہیں سکھانا ہے اور پلے تو تمہارے ککھ ہے نہیں. مل کے ایسا نعرہ لگاؤ میرے شیعوں کہ جہنم کا کلیجہ پھٹ جائے. ہاں یہ ہوتا ہے نعرہ. جیتے رہو، میں راضی تم سے بخدا. ہاں بالکل، حبس میں اس عالم میں بولتے ہوں کہ شکایت کرنا بھی بے ضمیروں کا کام ہے. ہاں اب ارادے تھکنے لگو تو مجھے اشارہ کر دینا. جس نے میزبانی میں شفاعت کی چابیاں دی، وَمَفَاتِحَ النِّيرَانِ وَالْجِنَانِ، صرف شفاعت کی نہیں، جنت و دوزخ کی کنجیاں بھی میرے سپرد کی. اور فقط آخرت کے معاملات کی چابیاں نہیں. تیرا مولا فرما رہا ہے کماؤ قد کانا آتا ہو فی عالم الارواح والذر الاول السلطنتا
والتصرف فی جمیع ممالک التکوین وعوالم الامکان. اس وقت تو روانی میں پڑھتا رہا نا، اب رک رک کے پڑھ رہا ہوں کہ بے شک اپنی مرضی کے عالم سے ترجمہ کروا لینا. فرماتے ہیں عالم ارواح میں ذرے اول میں جب روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا تو اس وقت بھی اللہ نے مجھے ممکنات اور امکان دونوں کے اختیار کی چابیاں دے دی تھی. نہیں میں راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو، لیکن تھوڑا سا روش ادراک پہ میرے ساتھ چلو. فی جمیع ممالک التکوین و عوالم الامکان. تکوین اور امکان دو لفظ زیدی بھائی میرے مولا نے استعمال کیے. جو کچھ خلق ہو چکا ہے وہ تکوین ہے، جو خلق ہو سکتا ہے مثلا اللہ 10 ارب انسان خلق کر چکا، اور کتنے کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو جتنے اور کر سکتا ہے وہ ہے امکان. اور حسین فرماتے ہیں اس کی چابی بھی میری مٹھی میں ہے. میرے مولا تیرے 1/4 حبدار سمجھے اور 3/4 ابھی تک مجھے آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب؟ جو انسان خلق ہو سکتے ہیں ان کے امکان کی چابی تیرے ہاتھ میں کیسے؟ فرمایا جاہل تجھے پتا نہیں، میں 6 سال کا تھا، لوہے محفوظ پہ بیٹا لکھا ہوا نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ یعنی تھا نہیں لیکن اللہ دے سکتا تھا، تو جو وہ دے سکتا تھا وہ میں نے دے دیا. اللہ عظمت اللہ. پچھلے محلے والوں ٹھیک ہو؟ ہاں کبھی کبھی ہاتھ اٹھا دیا کرنا. میں ہوں ذرا شکی مزاج خطیب. اللہ دے سکتا تھا، زیدی صاحب اللہ جانے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ جانے کس کے سر سے گزر رہی ہے، کس کی لوح دل پہ نازل ہو رہی ہے. حسین کہہ رہا ہے اللہ دے سکتا تھا، میں نے دے دیا. العظمت للہ. جو بعد میں میری سیڈیاں دیکھیں گے، کیسٹیں سنیں گے، وہ اس فکرے کو جعفر نے کوئی حکیم صاحب پھر بار بار غور سے سننا. حسین کہتے اللہ دے سکتا تھا، میں نے دے دیا. حسین نے 14 صدیاں پہلے بتا دیا جو وہ کر سکتا ہے وہ ہم کر دیتے ہیں. اللہ 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 العظمت. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ جو وہ کر سکتا ہے وہ یہ کر دیتے ہیں. آج کے بعد نہ ڈرنا. ملا سے علی کا نام پوچھ رہے ہو، بے شک نماز میں علی علی کرتے رہنا. اللہ قبول کر سکتا ہے، یہ کر دیں گے.
جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اللہ نمازیں قبول کر سکتا ہے نا, تو یہ کر دیں گے. تو پھر مولوی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جب مولا راضی ہے. ہاں ارادے پڑھتا رہوں, ہاں لیکن یہ ذہن میں رکھنا مجھے پڑھنا برائے پڑھنا نہیں آتا. جب تک مجبور کرتے رہو گے کہ اگل اگل اگل, خدا کی قسم سینے کی کھڑکی کھلی رہے گی. جب ناگواری کی شکم دیکھوں گا دکان بڑھا لوں گا. توجہ بس ضروری زید صاحب جملوں کے ترجمے کر رہا ہوں. حسین فرماتے یا اہل الملکوت, او ملکوت والو, آسمانوں پہ رہنے والوں. فرشتوں سے خطاب تھا نا حسین کا, چلے تو نہیں گئے ہو. وَيَوْمَنْ عَوْلَمُهُمْ أَجَلُّ مِنْ عَوْلَمِ النَّاسُوت, اے عالم ناسوت سے کہیں زیادہ بڑے عالم کے پاسیو, کیا تمہیں پتہ نہیں جاگنا. نَحْنُ نُورُ اللَّوْحِ الَّذِي لَا يُطْفَى, ہم اللہ کا وہ نور ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا. جی نور اللہ الذی لا, دیکھا یہ بھی کہنے کو نور ہے, کیمرے میں بجھایا جا سکتا ہے, یہ بلبوں میں بھی بجھایا جا سکتا ہے. بھئی سورج میں بھی نور ہے, قیامت کو بجھ جائے گا. حسین کہہ رہا ہے ہم وہ نور ہیں جسے بجھایا نہیں جا سکتا, جسے کوئی نہیں بجھا سکتا. ملک امیر کی روح تیرے لیے غضنفر جملہ کہہ رہا ہے, ڈرتی ہے غضنفر کی جوتی. اس خاندان کے لیے نہ میں کل ڈرا نہ آج نہ کل ڈروں. رزق کے ضامن کا وعدہ ہے کہ کہے جاؤ, کہہ رہا ہوں, لیکن ظرف چھلکانے سے پہلے میرے اگلے جملے کا انتظار کرنا. فرمایا ہم وہ نور ہیں جسے کوئی نہیں بجھا سکتا. ہم تو وہ نور ہیں جسے اب اللہ بھی نہیں بجھا سکتا. بھائی صابر یہ جملہ پچا گئے. مبارک ہو, اللہ تم سب کی ماؤں کی خیر کرے. ہاں اب تفصیل بھی حق ہے تمہارا, کیونکہ تم نے برداشت کیا. اب تمہارا حق ہے میرے مولا. اللہ مجبور ہے کوئی, اللہ مجبور ہے کوئی کہ وہ بھی نہیں بجھا سکتا. آواز حسین یاری غضنفر جاہل نہ بن, تو نے سنا نہیں نحنو نور اللہ, ہم اللہ کا نور ہے. کیا اللہ خودکشی کرے گا؟ جی کیا اور ظاہر بھائی یاد ہوگا
ربائی سنائی تھی میں نے آپ کو، برسر منبر سنائی تھی، وہ بھی اسی حقیقت سے ملتی جلتی تشریح ہے. تم بھی سارے حلالی موالی ہیں. اور یقیناً سرکار بابا صدا حسین تشریف رکھتے ہیں باہر، میں نے خود انہیں دیکھا، ان تک بھی آواز جا رہی ہے. یہ آپ کے ملنگوں تک بھی میرا پیغام ہے. ہر دشمن حسین کو چیلنج کر کے کہا گیا ہے غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. بیٹھے ہو چلے گئے ہو، غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، چراغ نور بجھاؤ گے. اللہ اکبر. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. اور زمانے کے بے وقوفوں، غم حسین میں یزداں کا خون ہے شامل، خدا کا خون بہاؤ گے ہم بھی دیکھیں. اچھا جی، کیا بھائی صاحب کیا کہنا چاہیے مجھے؟ لکھ باری. جی جی میں حضور تعمیل. غم حسین مٹاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے، جاہلو چراغ نور بجھاؤ گے ہم بھی دیکھیں گے. غم حسین میں یزداں کا خون ہے شامل، خدا کا خون بہاؤ گے. وہی کہہ رہا ہے حسین، کیا وہ خودکشی کرے گا؟ کیونکہ ہم صرف نور نہیں، ہم اسی کا نور ہیں. اور فکرہ کہوں، میں صاحب ضمانت دیتے ہو کہوں؟ کیونکہ تم اس مجمع کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، مجھ سے پہلے کے پڑھنے لگے ہو. ضمانت دیتے ہو کہوں؟ حسین کہتے ہیں ہمیں اب وہ بھی نہیں بجھا سکتا، ہم اسی کا نور ہیں. یہ ضرور ہے کہ کبھی وہ تھا، ہم نہیں تھے، لیکن اگر آج ہم نہ رہے وہ بھی نہیں رہے گا. کبھی وہ تھا، ہم نہیں تھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، اس نے ہمیں بنایا. لیکن اب ہم اس میں ایسے ملے ہوئے ہیں کہ اب اگر ہم نہ رہے ویسے تو یہ کم از کم میرے پاس 3-4 اشرے ہوتے، پھر میں اس خطبے کی شرح کرتا. ہاں بہرحال جتنے لمحے، ویسے میں بخدا مولا کے منبر کو گواہ بنا کر میں تم سے راضی ہوں. تم نے میری توقع سے زیادہ سمجھا، سنبھالا، برداشت کیا. اب بتاؤ چلتا رہوں یا بس سمیٹ لوں؟ اب ذرا جاگنا.
وحجتہ علی جمیع الورا، فرمایا اللہ کے بعد جو ہے ہم اس پر حجت ہیں. اور اے جبریل تو بھی سن، اپنے سوزیوں کو بھی بتا، جو تیرے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے فرشتے ہیں انہیں بھی سمجھا. اب ٹھہر کے ظہیر صاحب جاگیے. فرماتے جبریل تجھے خبر نہیں؟ چلو جن تو آ کے کہیں کہ اے حسین ہم تیری مدد کرنے آئے. تیرا دماغ کیوں الٹ گیا؟ کیا جبریل تو بھی نہیں جانتا؟ کتب اسماؤنا علی العرش فاستقر وعلی السماوات فقامت وعلی الارضین فرست وعلی الریح فدرت وعلی البرق فلما وعلی الودق فہما وعلى النور فسطا وعلى الصحاب فدما وعلى الروض فخشا وعلى الليل فأظلما وعلى النهار فأنور وتبسما. فرمایا جبریل جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا عرش کانپ رہا تھا، گرنے والا تھا، اللہ نے ہم 14 کے نام لکھے، عرش مضبوط ہو گیا. العظمت سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں. اب باہر والوں کھڑے کھڑے تھک تو نہیں گئے ہو؟ جو بیٹھے ہوئے ہو، چلو میں تمہیں نہیں دیکھ رہا، ٹی وی والے تمہیں بھی دیکھ رہے ہیں. بعد میں تمہاری موویوں میں تمہاری صورتیں دیکھوں گا کہ تم نے اس فکرے کو کیسے لیا، کیسے سنا، کیسے سمجھا. تیرا مولا کہہ رہا ہے اللہ کا عرش گرنے والا تھا، ہمارا نام آیا، عرش پہ محمد آیا، علی آیا، حسن آیا، حسین آیا، عرش قائم ہو گیا. شرک کے فتوے لگانے والے شریر نطفوں کی گندی اور ناپاک پیداواروں، جو اللہ یا علی لکھ کے اپنا عرش سنبھالتا ہے، میں یا علی کہہ کے خود نہیں سنبھال سکتا. نہیں ابھی تو بہت خطبہ پڑا ہے، یقیناً مجھے سمیٹنا پڑے گا. ویسے یہ ہے بھائی صابر گواہ ہیں، ملک صاحب مرحوم، ایسے لوگوں کے لیے یہ دعا نہیں مانگی جاتی کہ اللہ انہیں جنت عطا کرے، جنت میں وہ پہلے ہی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے. بھائی صاحب گواہ ہیں اس بات کے کہ جب میں پڑھنے کے لیے زیدی صاحب آتا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے 3-4 پڑھنے والے ابھی ہیں لیکن پابندی نہیں، میں نیاز دے دیتا ہوں، یہ تشریف لے جائیں گے بس آپ پڑھتے رہیے. تو کیا خیال ہے آج ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کروں؟ لیکن نہیں ہاں میں خود بھی یہ نہیں کیونکہ میں تو یہاں میزبان ہوں، ان سب کو دعوتیں میں نے دی، بلانے والا میں، ان کی میزبانی کرنے والا میں، اور میں ہی ان کا حق کھانا شروع کر دوں تو یہ میرے شایع نشان نہیں، دیکھنا میری طرف. لیکن میں بات کو کنارے لگائے بغیر بھی تو منبر نہیں چھوڑ سکتا نا. ہمارے نام لکھے، عرش قائم ہو گیا. وَعَلَى السَّمَاوَاتِ فَقَامَتْ، آسمان گرنے والے تھے جس دن پیدا ہوئے، ہمارے نام لکھے گئے، آسمانوں کی کمر کا خم سیدھا ہو گیا. اب سوچئے بھائی آخر انسان ہے نا، ہاں یعنی تھکنا بھی شیوہ بشریت ہے اور پھر ہر فکرے کے ساتھ پرواز کرنا تو پھر کسی کسی کا شیوہ اور مقدر ہوتا ہے نا. ابھی تمہیں پتہ نہیں چلا جس شے کا حسین نام لے رہا ہے اللہ نے بنائی، گرنے والی تھی، ہمارے نام لکھے گئے، قائم ہو گئی. اور یہی فلسفہ میں اپنی بھولی قوم کو سمجھاتا ہوں، ملا کے چکر سے باہر نکل آؤ،
اللہ بناتا ہے یہ بچاتے ہیں. سمجھ آئی بات جی. وَعَلَى الْعَرْضِ فَرَسَتْ, ہمارے نام زمین پہ لکھے گئے, زمین پچھ گئی اسے قرار آیا. وَعَلَى الرِّيحِ فَدَرَتْ, ہواؤں پہ ہمارا نام آیا چلنے لگی. وَعَلَى الْبَرْقِ فَلَمَعَ, بجلی پہ آیا چمکنے لگی. وَعَلَى الْوَدْقِ فَلَمَعَ, کالے بادلوں پہ لکھا گیا برسنے لگا. وَعَلَى النُّورِ فَسَاطَ, ہمارا نام نور پہ آیا چمکنے لگا. نہیں اب پتہ نہیں کون بیٹھا ہے کون چلا گیا ہے. ٹکے ٹکے کا ملا بھونکتا پھرتا ہے, نور ہے کہ بشر, نوری ہے کہ خاکی. حسین کہتے ہیں ہمارا نام نہ لکھا جاتا, نور بے نور رہتا. اے منارے والو, جن کے بغیر اللہ بے ظہور رہتا. اللہ جانے ان کا مقام کیا ہے, اللہ جانے ان کی حقیقت کیا ہے. چھوڑ دوں مولا کی قسم, اگر میں چھوڑوں گا ممبر تو جبرن چھوڑوں گا, میرا دل ہی نہیں چاہ رہا چھوڑنے کو. تمہارے گلے ابھی سے بیٹھنے لگے. سار اٹھانا, بہت کچھ چھوڑتا آ رہا ہوں. فرمایا اما نحنو علی الحق ووجہ الحق ونہج الحق. جبریل ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی حق کا چہرہ ہیں. ہم ہی حق کا راستہ ہے. نحنو سفینۃ النجات وعین الحیات, ہم کشتی نجات ہیں. اب ایک منٹ کے لیے جاگ رہا, پھر بے شک سو جانا. رسول کی حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی. جعفر کہ یہی حدیث تیرے امام ششم سے کسی شخص نے پوچھی, مولا صرف حسین؟ توجہ جاگنا ہماریو, میرے مولا تکیے کی دیوار کی ٹیک پر تھے, ٹیک چھوڑ کے سیدھے ہو بیٹھے. فرماتے کلنا سفن النجات ولیکن سفینۃ الحسین اسرع. فرماتے ہم سارے کے سارے نجات کی کشتی ہیں, مگر حسین کی کشتی اتنی تیز ہے سب سے پہلے جنت پہنچے گی. پلے پڑی بھائی دے بات ہیں. کلنا سفن النجات, ہم سارے سفینہ نجات ہیں, مگر ولیکن سفینۃ حسین اسرع, حسین کا سفینہ زیادہ تیز ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ خود سمجھو. فرماتے ہیں ہماری کشتی والوں سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے, حسین کی کشتی والوں سے عمل تو کیا مذہب بھی نہیں پوچھا جائے گا. حسین کی کشتی والوں سے مذہب بھی نہیں پوچھا جائے گا. مولا جو بھی حسین کی کشتی پہ سوار ہو جائے, یہودی ہو, مجوسی ہو, نصرانی ہو, مذہب بھی نہیں پوچھا جائے گا. فرماتے جاہل ہو گیا ہے, جسے 7 بیٹے دیے حسین نے وہ شیعہ تھا. وہ شیعہ ہونا تو دور کی بات ہے, وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا.
وہ تو کلمہ گو بھی نہیں. ارادے ہیں؟ ابھی تو جتنا وقت مجھ سے کہا گیا ہے وہ پورا نہیں ہوا اور تم تھکنے لگے ہو. پچھلے محلے والوں، اچھا چلو پچھلے محلے سے 10 آدمی نہیں تھکے، باقی سارے تھک گئے ہیں. جو سننا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. جی واہ، ہاتھ اٹھانے میں تو سارے شامل ہیں، حتیٰ کہ میرا بھائی بھی شامل ہے. سر اٹھاؤ، میری طرف دیکھنا. حسین کا سفینہ تیز ہے، وہ کیسے؟ حسین مزاج یزدانی کی کروٹ کا دوسرا نام ہے بھائی. مزاج یزدانی کی کروٹ کا دوسرا نام. اللہ کسی سے بولنا چاہے تو کبھی علی کے ذریعے بولتا ہے، کبھی مزاج کروٹ لے تو پتھر کے ذریعے بولتا ہے. مزاج کی کروٹ ہے نا، آؤ حسین کے مزاج کی کروٹ بتاؤ. جو کام حجتیں خود کرتی ہیں، حسین کے مزاج میں کروٹ آئے تو اپنے گھوڑے سے کرا لیتا ہے. پلے پر یہ باجا نہیں، گھوڑے سے نہیں، اکثریت کے سروں سے گزرا. جو دوسرا ستون ہے نا، اسے ادھر ادھر رہی ہے میری بات، پیچھے نہیں گئی. وہ کیسے؟ عیسیٰ شفا دیتا تھا ہاتھ پھیر کے. حسین نے مرتجز کے سموں کے نیچے آنے والی مٹی کو بھی کھا کے شفا بنا دیا. وہ سمجھ میں آئی بات؟ جو کام عیسیٰ کا ہاتھ کرتا تھا وہ حسین کے گھوڑے کے سم نے کیا. اللہ جانے میرے سامنے شیعہ ہیں سارے یا کسی اور مذہب کے لوگ، ماننے والے کتنے ہیں، سوچ کی روگ اور بیماری والے کتنے، جنہوں نے اپنی ماں کو گالی نہیں دلوانا، سر اٹھانا. اور جب مریم کا بیٹا حسین کے گھوڑے کے سم تک آتا ہے، بازاری ماں کے بیٹے حسین کے بابا علی تک کیسے آتے؟ اور جب مریم زادہ نہیں، کاش منبر نہ ہوتا، کاش منبر نہ ہوتا تو غضنفر کی زبان کچھ اور بولتی. اب صاحبان اشارت کے لیے اشارہ ہے، مریم زادہ گھوڑے کی برابری بمشکل کرتا ہے، اور جو رام زادہ ہے پلے پڑی ہے بات بھائی یا نہیں ہے؟ جو رام زادہ ہے وہ حسین کی برابری کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سر اٹھانا. ہاں باتیں بڑی لمبی ہیں. مزاج یزدانی کی کروٹ کا دوسرا نام ہے حسین. جو کام حجتیں خود کرتی ہیں،
حسین اپنے گہوارے کی لکڑی سے کرا لیتا ہے. بلکہ نہیں دھان والوں، دور دور کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں اس محفل میں، اور الحمدللہ ملک صاحب کا مشن ساری و ساری، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ سامعین کا ہجوم مجھے الحمدللہ نظر آ رہا ہے. اور دعا کرو یہ مشن جاری و ساری رہے، چلتا رہے. بلکہ میں نے یہ فکرہ غلط کہا، جو کام حجتوں سے بھی اونچا ہو وہ حسین اپنے گہوارے کی لکڑی سے. شبیر شاہ ایسا نہیں ہے، نبیوں کو زخم لگ جائے فرشتہ پر پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہے. نبیوں کو زخم لگ جائے فرشتہ پر پھیر کے ٹھیک کر دیتا ہے. فرشتوں کو زخم لگ جائے حسین ہاتھ نہیں پھیرتا، گہوارے سے مس کراتا. جی جس کا گہوارہ نبوت سے بالا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں، کس کا جگر ہے بھائی صابر سوائے حسین کے؟ علی نے ایک فکرہ کہوں، اللہ پتہ نہیں آج میرا سینہ مچل کیوں رہا ہے، پتہ نہیں آج کیا کیا اگل دینے کو جی چاہ رہا ہے. بشریت کا سینہ تنگ پڑ رہا ہے، انسانیت کا دامن چھوٹا پڑ رہا ہے. لیکن باغ کسی اور کے ہاتھ میں ہے. جو وہ نہیں کہلوانا چاہتے میں کہنا چاہوں بھی تو نہیں کہہ پاؤں گا. ہاں لیکن ایک بات کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ. میں نے حسین کے نانا کو وحی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے دیکھا ہے. میں نے حسین کے بابا کو مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے دیکھا ہے. توحید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا جگر حسین میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستوں یا نہیں؟ جی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بے چشم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بے نظر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، بے بصر کی آنکھ. اور ایک ایسا وقت آیا تھا کربلا میں جب خدا نے کہا تھا کہ مانگ، تو مانگتا کیا ہے؟ کہا بس اتنا، مان 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 اور جاگو. بس میں سمیٹنے کی طرف آ گیا. مان مان، تیرے محبوب ہزاروں ہوں گے، مان کے خدائی میں میرا محبوب صرف تو ہے. مان مان. حسین مان لیا، مان لیا. اب اگلی بات کر، تجھے دیکھنا ہے، ایک لمحہ سنبھالنا اپنے آپ کو. مان لیا، اگلی بات کر، تجھے دیکھنا ہے بے حجاب، تجھے دیکھنا ہے بے نقاب، اٹھا لوں ٹیلے سمیت. ہیں میرے عشق کی نیلامی پہ اتر آیا. حسین وہ کیسے؟ اچھا پالنے والا یہ بتا، تیرا کائنات میں سب سے بڑا محبوب کون ہے؟ حسین. تو بہتر جانتا ہے، تیرا نانا. کبھی تو نے میرے نانا سے ملاقات کی؟ حسین تجھ سے بہتر کون جانتا ہے کی؟ کہاں؟ عرش پہ. تو مکے آیا تھا یا میرے نانا کو بلایا تھا؟ حسین تیرے نانا کو بلایا تھا. تو بنایا ہوا قانون تو تیرا ہے کہ ملاقات کے وقت محبوب چل کے آئے، یا میری محبت سے مکر جائے یا ٹیلے پہ اترا.
अल्लाह है जी। और उस लम्हे में बस बात राज थी, राज ही रहती। अगर मैदान क़यामत ना आता, और क़यामत की बात भी हमें वक्त से पहले पता न चलती मुनारे वालों, अगर लहू रोने वाला न बताता। अल्लाह अकबर जी। मैंने कहा हमें वक्त से पहले पता न चलता, अगर बीमार करबला न बताता। कैसे? मेरी दुआ है, जो आंख इन बेकसों के गम में रोती है, अल्लाह उसे किसी गम में कभी न रुलाए। मैं सिवाय दुआ के तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। तुम्हारे आंसुओं का सिला पर्दे के अंदर बैठी हुई बीबी के पास है। हाँ, और यकीनन वो मौजूद है। मैंने खुद यहां सुबह 2 रकात नमाज पढ़ी, यहीं इसी जगह बड़ी बीबी का हदिया पढ़ी और उससे गुजारिश की, तेरे बेटे का फर्श बिछा है, तुझे दावत देते हैं, खुद भी आ, शाम वाली बेटी को भी ले आ। मेरी इल्मी तहकीक भी है और ईमान भी। हाँ, कोई ज्यादा तवील अरीज नहीं पढ़ूंगा मैं 2 फिक्रे कहकर, तो थोड़ा सा मेरा हिस्सा इसमें शामिल हो जाए। मसाइब खान मौला के तुम्हें मसाइब सुनाते रहेंगे। तेरे लहू रोने वाले ने बताया है, मैदान क़यामत होगा, पर्दे की आवाज दी जाएगी, मेरी जख्मी पहलू वाली दादी की आमद होगी। आएगी इस अंदाज से जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं है और गोश्त का दिल है। मैं मिंबर हुसैनी से वादा करता हूं, समझ में आ गया तो कब्र में भी मातम करता रहेगा। जमीन महशर को जलजला होगा। क्यों मेरे आका सज्जाद फरमाते, आ इस रंग में रही होगी। अली का जरबत से कटा हुआ अमामा दाई हथेली पे होगा, हसन का जहरालूद कुर्ता दाहिने कंधे पे होगा, हुसैन का तीरों से छिदा हुआ पैरहन बाएं कंधे पे होगा, बीबी के बाएं हाथ की उंगली पकड़े पकड़े एक 4 साल की बच्ची चल रही होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी के पीछे एक शहीद चल रहा होगा जिसने अपना सर अपने हाथों पे उठाया हुआ होगा। तुम्हारी सुन के चीखें निकल रही हैं, तो सब्र करो, क़यामत में क्या होगा। अर्श के पाए में हाथ डालेगी, सामान उतार के रखेगी, पाया झंझोड़ के गएगी, आए अहकमुल हाकिमीन, आए पालने वाले, तेरी सारी खुदाई जमा है। इस हुजूम में मेरे हुसैन का कातिल भी खड़ा है। पालने वाले, मैंने शिमर से 2 सवाल करने हैं। मैं सवाल तुमसे करूंगी, मुझे शिमर से जवाब लेके दे। आवाज़ कुदरत है कि खुद क्यों नहीं पूछ लेते। अब चोट लगे तो माफ कर देना। बतूल कहेगी 2 सबब हैं, एक तो मैं पर्देदार हूं और दूसरे पालने वाले किस मां का कलेजा है कि वो बेटे के कातिल से गुफ्तगू करे। पालने वाले, वो तो मेरी ज़ैनब का हौसला था, वो तो मेरी ज़ैनब का कलेजा था कि शाम तक कभी अब्बास के कातिल से बोली, कभी हुसैन के कातिल से बोली, कभी अकबर के कातिल से बोली। अल-अज़मतुलिल्लाह। अच्छा बतूल कर सवाल, लेकिन अलग अलग करना, कहीं मेरा अर्श ही न गिर पड़े, क़यामत में दूसरी क़यामत ना आ जाए। सुनाऊं सुनाऊं सवाल। झुकेगी बिला तशबीह, बच्ची के बाजू में हाथ डालेगी, कहेगी पालने वाले, मेरी सकीना के रुखसार के नील देख और मुझे शिवर से पूछ के बता, मेरी बच्ची का कसूर क्या था, क्यों इसने करबला से शाम तक तमाचे मारे। अल-अज़मतुलिल्लाह।
بس جو آنسو تیرے نصیب کے تھے وہ آگے. اب اگر کلیجہ پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. آخری جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن یقیناً دل والے کے کلیجے پہ چوٹ لگے گی. عزادار کا دل دکھ جائے گا. دکھے تو اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا. بدول دوسرا سوال. پالنے والے زمانے میں یہ بات پھیل گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا. میرے حسین کے مداح پڑھتے تھے، میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی؟ پڑھنے والے کہتے تھے شمر کا خنجر کند تھا. پالنے والے میں نے تو حسین جھولی میں کٹوایا، میں نے تو حسین آغوش میں ذبح کرایا. میں تو موقع کی گواہ ہوں اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا. اب اللہ جانے، کوشش کرنا میرے اشارے سمجھ لینے کی، ورنہ مجھے عریان لفظ سے استعمال کرنا پڑ جائیں گے. پالنے والے خنجر تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ پالنے والے یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا. میں کیسے دیکھتی رہتی یہ ذبح کرتا، یہ میرے حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا، میں حسین کے گلے پہ کلائی رکھ دیتی. یہ پھر خنجر رکھتا، میں بازو رکھ دیتی. یہ